یہ تو ہر صاحب بصر پر ظاہر ہی ہے کہ جس طرح آفتاب ظاہری کے نکلنے کے وقت ستاروں کی روشنی محو ہو جاتی ہے، اسی طرح ظاہری علم و حکمت و عرفان کا سورج آفتاب حقیقی و خورشید معنوی کے طلوع کے وقت زائل و تاریک ہو جاتا ہے۔ علماء پر لفظ آفتاب کا اطلاق صرف ان کی بزرگی، شہرت و ناموری کے سبب کیا گیا ہے۔ مثلاً اس زمانہ کی علماء جو ملکوں میں مشہور اور لوگوں میں مقبول ہیں، مگر آفتاب الہی سے خالی ہوں گے تو آفتاب ہائے عالین میں سے گنے جائیں گے، ورنہ آفتاب ہائے سجین نام پائیں گے۔ چنانچہ فرمایا ہے، اس آیت میں سورج و چاند کے جو معنی لیے گئے ہیں وہ البتہ آپ نے سنے ہی ہوں گے، اس لیے ان کے ذکر کی چنداں ضرورت نہیں۔ بس جو کوئی اس سورج و چاند کے عنصر سے ہوگا، یعنی جو کوئی باطل کو مانے گا اور حق سے روح پھیرے گا، وہ حسبان یعنی جہنم سے ہے، اور حسبان جہنم ہی کو لوٹ جائے گا۔ پس اے سائل، لازم ہے کہ عروۃ الوثقی کو مضبوط پکڑیں تاکہ شام ضلالت سے صبح ہدایت کی طرف پھریں، سایہ نفی سے نکل کر ظل اثبات میں داخل ہوں، اور نار حسبان سے آزاد ہو کر حضرت منان کے جمال سے منور ہوں۔ والسلام۔ اسی طرح ہم تمہیں درخت علم کا پھل بخشتے ہیں تاکہ یقیناً تم حکمت الہی کے رضوان میں حیات ابدی والوں میں سے شمار کیے جاؤ۔ دوسرے معنوں میں سورج و چاند ستاروں سے مراد ہر شریعت کے علوم و احکام ہیں۔ مثلاً جمال محمدی کے غروب ہونے کے بعد شریعت فرقان میں نماز، روزہ سب احکام سے زیادہ بڑے محکم ہیں۔ چنانچہ حدیثوں اور روایتوں سے اس بات کا پتہ چلتا ہے جن کے ذکر کی بسبب شہرت چنداں ضرورت نہیں۔ علاوہ ازیں نماز کا حکم تو ہر زمانے میں محکم و حاوی رہا ہے۔ چنانچہ آفتاب محمدی سے چمکے ہوئے انوار آئمہ سے مذکور ہے کہ نماز کا حکم کل نبیوں پر نازل ہو چکا ہے، منتہا یہ کہ تمام ضروریات وقت کے بموجب ہر عصر و زمانہ میں نئے آداب و اطوار سے مخصوص کی جاتی تھی۔ چنانچہ ہر ظہور بعد میں ظہور قبل کے پختہ، روشن، واضح اور مضبوط آداب و رسمیات و علوم منسوخ ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے تشبیہاً انہیں سورج و چاند کے نام سے بیان کیا ہے۔ سورہ الملک، تاکہ وہ تمہیں آزماوے اور دیکھے کہ کون عمدہ کاموں میں بڑھتا ہے۔ حدیثوں میں بھی سورج و چاند کا اطلاق نماز و روزہ پر ہی کیا گیا ہے۔ چنانچہ فرمایا، الصوم الضیاء والصلاۃ النور، یعنی روزہ ضیاء سورج ہے اور نماز نور یعنی چاند ہے۔ ہم ایک دن ایک جگہ بیٹھے تھے، مشہور علماء میں سے ایک ہمارے پاس آیا اور باتوں باتوں میں اس نے اتفاقاً اس حدیث کا ذکر کیا اور کہا کہ چونکہ روزہ مزاج میں گرمی پیدا کرتا ہے اس لیے اسے ضیاء کہا ہے، جس سے مراد سورج ہے، اور نماز شب چونکہ ٹھنڈک بخشتی ہے اس لیے اسے نور سے تشبیہ دی ہے، جس سے مراد چاند ہے۔ ہم نے جان لیا کہ اس فقیر نے بحر معانی سے ایک قطرہ بھی نہیں چکھا اور شجر حکمت ربانی کی آگ سے مست تک نہیں کیا۔ کچھ دیر کے بعد کمال ادب سے ہم نے کہا کہ جو کچھ آن جناب نے فرمایا وہ زبان زد خلائق ہے، مگر اس حدیث سے شاید کچھ اور بھی مقصود ہے۔ تب اس نے وہ مقصود دریافت کیا اور اسے بتلایا گیا کہ خاتم الانبیاء اور سید اصفیاء نے بلند دین فرقان کو اس کی بزرگی، رفت و عظمت اور کل دینوں پر حاوی ہونے کے سبب آسمان سے تشبیہ دی ہے۔ بس جس طرح ظاہرہ آسمان میں دو مضبوط عظیم رکن مقرر ہیں جو اسے منور کرتے ہیں، اسی طرح آسمان دین میں بھی دو نیر معین ہیں جو نماز و روزہ ہیں۔ اسلام آسمان سے، روزہ اس کا سورج اور نماز چاند ہے۔ الغرض مظاہر الہی کے کلمات کی تلویحات سے یہ مراد ہے۔ بس ان مقامات میں سورج و چاند کا ان مذکورہ معنوں میں لیا جانا منزلہ آیات واردہ سے ثابت و محقق ہو گیا۔ اسی لیے سورج و چاند کی تاریک ہونے اور ستاروں کے جھڑنے سے مراد
علماء کی گمراہی اور شریعت کے بڑے بڑے احکام کا منسوخ ہونا ہے، جو اس ظہور کا مظہر ان اشارات میں بیان کرتا ہے۔ مگر سوائے نیکیوں کے یہ جام کسی کے نصیب نہیں، اور بجز راست بازوں کے کسی کی قسمت میں نہیں۔ تحقیق نیک اس جام سے پئیں گے جس میں کافور ملا ہوگا۔ بس یہ ثابت ہو گیا کہ ہر ظہور بعد میں علوم و احکام و اوامر و نواہی کا سورج جو ظہور قبل میں بلند ہوتا ہے، اور جس معارف و احکام کے سورج و چاند کے زیر سایہ اس زمانہ کے لوگ منور و مہتدی ہوتے ہیں، تاریک ہو جاتا ہے، یعنی اس کا حکم تمام و اثر زائل ہو جاتا ہے۔ اب ملاحظہ کریں کہ اگر امت انجیل نے سورج و چاند کے مطلب کو سمجھا ہوتا، یا مظہر علم الہی سے بلا حجت و اعتراض پوچھا ہوتا، تو البتہ ان پر ان کے معنی واضح ہو جاتے، اور وہ اس طرح نفس و ہوا کی ظلمت میں مبتلا و گرفتار نہ رہتے۔ مگر چونکہ علم کو اس کے منبع و معدن سے حاصل نہ کیا، اس لیے کفر و ضلالت کی مہلک وادی میں ہلاک ہوئے، اور ابھی تک اس بات سے بے خبر ہیں کہ کل علامات ظاہر ہو چکی، آفتاب موعود افق ظہور سے طلوع ہو چکا، اور پہلے کے علوم و احکام و معارف کے سورج و چاند تاریک و غروب ہو چکے ہیں۔ اب علم الیقین کی آنکھ اور عین الیقین کے پروں سے راستہ حق الیقین میں قدم زن ہو۔ کہ خداوند نے انہیں بھیجا ہے، پھر ان کی بیہودہ گفتگو میں خوش ہونے کے لیے چھوڑ دے۔ سورہ الانعام۔ تاکہ ان اصحاب میں سے گنا جائے جن کے لیے فرمایا ہے، تحقیق ان پر جو کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے اور اس پر استقامت سے قائم رہتے ہیں، میرے فرشتے نازل ہوں گے۔ اور ان سب اسرار کو اپنی آنکھ سے مشاہدہ کرے۔ اے برادر من، قدم روح اٹھا، تاکہ دور دراز بعد و ہجر کی وادیوں کو تو ایک پل میں طے کرے۔